السلام علیکم لسنرز. آج میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے بیک گراؤنڈ میں بارش کی آپ کو آواز آئے گی. آئی ہوپ آپ انجوائے کریں گے. ابھی ہاں تم یہیں رکو، میں کچھ پینے کے لیے لاتی ہوں. باسط کے ساتھ وہ دونوں لاہور آئی تھیں. لمز نے ضد کر کے باسط کو یونی سے واپس بھیجا تھا. اس کا ماننا تھا کہ ابھی کو 2 سال یہاں گزارنے ہیں تو اس سے خود سب کرنا ہوگا. باسط بھی اس بات کو صحیح گردانتا واپس چلا گیا تھا. اسے اپنی خالہ سے ملنے جانا تھا. جلدی آنا، ابھی نے اشاروں سے اسے کہا تو لمز نے اسے 2 منٹ کا اشارہ کیا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی. کہاں ہے تو؟ شارق موبائل پر بات کرتا آگے بڑھ گیا تھا. چہرے پر بیزاری تھی. یار جلدی پہنچ، میں کینٹین جا رہا ہوں. دوسری جانب کی بات سن کر مزید چڑا تھا. فون بند کر کے وہ کینٹین کی جانب بڑھ گیا تھا. فرید کو کلیریکل آفس میں کام تھا جس کی وجہ سے اس نے شارق کو بھی وہیں بلا لیا تھا. شارق کا موڈ پہلے ہی خراب تھا جب سے اسے باسط کی جاب کا معلوم ہوا تھا. اسے اس کمپنی میں باسط سے نچلی پوسٹ کی آفر دی گئی تھی جو اس نے رد کر دی تھی. وہ باسط کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ اپنی سوچوں میں گم آگے بڑھا تو ہوا اچانک سیڑھی اترتی لمز کا پاؤں پھسلا تھا. اس کے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل جس سے وہ پانی پی رہی تھی شارق کو بھگو گئی تھی. واٹ دی ہیل! اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب سامنے لمز کے چہرے پر نظر پڑی تھی. وہ شرمندگی سے اس کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی. اس نے دھیرے سے ایک ہاتھ سے اپنے کان کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا. چہرے پر معصومیت تھی جو شارق کو اسی وقت چاروں شانے چت کر چکی تھی. وہ مسلسل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا جو بوتل کا ڈھکن بند کر کے دونوں کان پکڑ کر سوری کہہ رہی تھی. شارق مسکرایا تو لمز بھی جبرن مسکرائی تھی. اس نے بیگ سے چاکلیٹ نکال کے شارق کی جانب بڑھائی تھی اور انگوٹھی اور انگلی کی مدد سے اسے پکڑنے کا اشارہ کیا تھا. بیا! ایک لڑکی کے جھنجھوڑنے پر اس کی جانب مڑی تھی. لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں پڑی ہوئی تھی اور اس کی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. بیا! اس کے جاتے ہی شارق نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا. کیا بیا لگا رکھی تھی؟ سیدھے سے بتا نہیں سکتی میری بہن ادھر ادھر ہو گئی ہے. ابھی نئی بنی دوست کو لڑتاڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی. اس سے آگے اب آپ کی مرضی سے آئے گی کیونکہ میں نے ناول ڈیمانڈ پر شروع کیا تھا. جب ڈیمانڈ ختم تو ناول بھی ختم. سمجھے؟ نیگیٹو کومنٹ سے پرہیز کیجیے گا کیونکہ میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کا فون بجا تھا. وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی. آس پاس سب چیزیں ویسے ہی بکھری پڑی تھی. مدثر صاحب عطر بیگم کو کمرے میں لے جانے کے بعد اب تک باہر نہیں آئے تھے جبکہ وہ باہر بیٹھی اپنے ذہن میں ابلتے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. فون کی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا. شان کا نمبر دیکھ کے اس نے وقت دیکھا تھا. 1 بجنے والا تھا. اس نے گہری سانس بھرتے فون پک کیا تھا. سب ٹھیک ہے؟ شان کی آواز پہ اس کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے. وہ جو پچھلے کئی گھنٹے سے ماں باپ کے انتظار میں بیٹھی تھی اب ضبط ہو چکی تھی. نہیں، اس نے بمشکل آواز خلق سے نکالی تھی. وہ آج باہر نہیں آئیں گے. تم کمرے میں جاؤ. شان کی سنجیدگی سے کہنے پر اس نے ارد گرد دیکھا تھا. ابا نے بتایا ہے مجھے. تم اٹھو وہاں سے اور سب لے جانا. وہ جیسے آرڈر دے رہا تھا. شان! بنی نے اس کا نام لیا تھا تو اس نے گہری سانس لی تھی. میرے روم میں جاؤ اور الماری کے لاکر سے ایک البم نکالو. تمہارے کچھ سوالوں کے جواب تمہیں وہیں مل جائیں گے. لیکن اماں ابا سے تم کوئی سوال نہیں کرو گی. شان کا لہجہ آخر میں سخت ہوا تھا. بنی نے جلدی سے سب اکٹھا کیا اور اپنے کمرے میں رکھ کر وہ شان کے کمرے میں آئی تھی. کچھ دیر بعد وہ البم لیے بیڈ پہ بیٹھی تھی. البم کافی پرانا تھا. اس نے جیسے ہی البم کھولا تھا پہلی تصویر پر نظر پڑتی اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی. ارتسام ملک تراب علی پاپا کے کولیگ تھے. مدثر صاحب کے ساتھ ہاتھ میں ڈگری لیے کھڑے ارتسام کو دیکھ کر وہ پھر سے سوال بننے لگی تھی. اس نے اگلی تصویر کھولی تو وائٹ سوٹ پہنے سرخ دوپٹہ سر پہ جمائے ایک لڑکی عطر بیگم کے ساتھ کھڑی تھی. یہ کون ہے؟ اس نے تصویر پر جیسے ہی انگلی پھیری ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا. اس نے ناسمجھی سے اپنے آنسو کو دیکھا تھا. اگلی تصویر میں وہ لڑکی ارتسام کے ساتھ کھڑی تھی. وہ دونوں شاید کورٹ میرج کر چکے تھے لیکن ملک تراب کے دوسرے بیٹے کی شادی کا ذکر تو نہیں تھا کہیں.
اگلا سوال ذہن میں جنم لے چکا تھا، ماما اور پاپا کا ان سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ سب دوست تھے؟ اس نے اگلی تصویر میں چاروں کو اکٹھے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا، مگر ایک چیز اسے کھٹکی تھی۔ عطرت کی گود میں ایک بچہ تھا۔ یہ کون ہے؟ بچہ تقریباً 2 سال کا تھا، تبھی اس کا فون بجا تھا۔ اس نے فون اٹھاتے اگلی تصویر کھولی تھی۔ شان، یہ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے اعتصام کی گود میں ایک بچی کو دیکھا تھا۔ آج کی رات بہت بھاری گزرے گی تم پر بنین، تمہیں بہادر بننا ہے۔ شان کی آواز اسے بہت دور سے سنائی دی تھی۔ دماغ اس وقت وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس تصویر میں نظر آ رہا تھا، جبکہ دل مسلسل نفی کر رہا تھا۔ اس نے تصویر نکال کر ہاتھ میں لی تھی۔ وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے تصویر پھسلی تھی۔ جیسے ہی تصویر بیڈ پر گری، اس کے پیچھے لکھی عبارت کو دیکھ کر اس نے چونک کر فوٹو اٹھائی تھی۔ 1 سالہ مبین ارتسام ملک اپنے بابا کو تنگ کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ شان، یہ کیا لکھا ہے اس پہ؟ شان، یہ جھوٹ ہے، میں مبین مدثر رضا ہوں۔ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بات سنو مبین، یہ سچ ہے، وہ سچ جو تم سے چھپایا گیا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی سے ایک وعدہ جڑا ہے۔ اسے شان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ ملک تراب علی، جسے تم فرشتہ صفت انسان سمجھتی ہو، وہ زہریلا سانپ ہے جس نے اپنی اولاد کو نگل گیا۔ وہ قاتل ہے تمہاری اصل ماں باپ کا۔ اس نے تمہارا وجود، تمہاری ماں باپ کا وجود تک اس دنیا سے ختم کر دیا۔ اماں تمہیں ساتھ لائی تھی تاکہ تمہیں اس ملک تراب سے بچا سکیں۔ میری ماں کے اتنے سالوں کی کوشش کو رائگاں مت جانے دو۔ پیچھے ہٹ جاؤ، بھول جاؤ ملک تراب علی کو۔ شان کے ہر لفظ پر اسے اپنا آپ ٹوٹا محسوس ہوا تھا۔ سچائی ایسی تھی جو اس کا دل چیٹ گئی تھی۔ میرے ماں باپ کیسے مرے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ مینو آنٹی کو مروانے کے لیے انہوں نے کار میں بلاسٹ کروا دیا تھا، مگر اس دن ارتساب انکل ان کو لینے چلے گئے تھے اور رستے میں ہی وہ ضبط سے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا بنین کو ساری سچائی بتا کر وہ ماں سے کیا وعدہ توڑا ہے، مگر بنین کو روکنے کے لیے اسے سب کرنا تھا، اور میری ماں، اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹکے تھے۔ انہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا وہ ایک سانس میں بات مکمل کر گیا تھا۔ بنین کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ فون بند ہو گیا تھا۔ شان کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر 7 سمندر پار بیٹھے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے دعا کے۔ وہ دل میں ہاتھ رکھتی پیچھے کو گری تھی۔ انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں ڈالا گیا تھا۔ اتنا ہی سچ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ وہ جنہیں اپنے ماں باپ سمجھتی آئی تھی وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ یہاں تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ ارتسام اور بنین کی تصویر تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ملک تراب علی کی شفقت پر اس کا دل کرچی کرچی ہو چلا تھا۔ نفرت کی ایک چنگاری بھڑک چکی تھی جو آگے چل کر سب کچھ جلانے والی تھی، شاید بنین کو بھی۔ باسط بھائی، ایسا کرتے ہیں، کلاسز تو نیکسٹ ویک سے شروع ہوں گی، تو میں اب یہاں کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ اگلے ہفتے میں دوبارہ آ جاؤں گی اور ویکنڈ پر آپ مجھے واپس لے جانا۔ وہ لوگ قریبی ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب لمس نے اپنی تجویز پیش کی تھی۔ تمہارا اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں ہے لمس، میں ساتھ جاؤں گا تمہارے۔ باسط نے ابیہ کی پلیٹ میں مزید چاول ڈالتے ہوئے کہا تھا، جس نے ایک نظر اٹھا کر باسط کو دیکھا تھا، مگر وہ لمس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سر جھکا کر پھر سے کھانا کھانے لگی تھی۔ آپ تو ایسے ڈرتے ہیں جیسے ہم چھوٹے بچے ہیں۔ پورے 24 سال کی ہو جاؤں گی میں 2 ماہ بعد، اور 4 ماہ بعد ابیہ 30 کی، اس نے شرارتی لہجے میں کہا تھا، اور ابیہ نے اس کے کندھے پر مکہ مارا تھا، جبکہ اس کی ریاکشن پر باسط بھی مسکرایا تھا۔ وہ چھوٹی سے تم اسے تنگ مت کیا کرو۔ ابیہ کو کھانا چھوڑتے دیکھ کر باسط نے مصنوعی غصے سے لمس کو کہا تو ابیہ نے مسکرا کر پھر سے کھانا کھانے لگی تھی۔ یہ بہت بڑی ڈرامہ کوئین ہے بھائی۔ آج تو یونیورسٹی میں اس نے اپنی نئی بنی دوست کو بھی ڈرا دیا تھا اور اسے وہ ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہو گئی تھی، جبکہ میڈم چھپ کر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ لمس نے اس کی حرکت بتاتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ ابیہ نے کھانا چھوڑ کر ہاتھ سے چند اشارے کیے تھے جو باسط اور لمس نے غور سے دیکھے تھے، جبکہ وہ منہ چڑھا گئی تھی۔ ابیہ ٹھیک کہہ رہی ہے لمس، دوستی میں ہمدردی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے جو لوگ ہمدردی میں اس کی جانب بڑھیں۔ ابیہ کی جانب دیکھتے باسط نے دل کی گہرائی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ابیہ کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا، جبکہ لمس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے یاد آیا، آپ کے خالہ کا بیٹا
کیا نام ہے بھلا سا؟ لمس نے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ شارق، باسط نے نام لیا تو لمس سیدھی ہوئی تھی۔ آج یونیورسٹی میں میں نے مجھ سے غلطی سے اس پہ پانی گر گیا تھا، مگر حیرانی تو مجھے تب ہوئی جب وہ ایک لفظ بھی نہ بولا بلکہ مسکرا رہا تھا۔ لمس نے ڈرامائی انداز میں بتایا تو باسط نے پرسوچ انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے کچھ کہا تم سے؟ باسط نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے شاید مجھے پہچانا بھی نہیں اس نے۔ میں نے بھی فوٹو نہ دیکھی ہوتی تو شاید کبھی نہ پہچانتی۔ لمس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے دوبارہ سے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ کیا وہ پڑھتے ہیں یا پھر؟ جلدی کرو لمس، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا شارق کتنی نفرت جتاتا تھا اس سے، ایسے میں لمس کا اس سے ملنا اور اس کا پوچھنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ کوئی آیا تھا گھر پر؟ شارق تھکا ہوا گھر لوٹا تو ٹیبل پر پڑی مٹھائی کے ڈبے کو دیکھ کے چونکا تھا۔ باسط آیا تھا، نوکری لگی ہے اس کی یہاں کمپنی میں، مٹھائی دینے آیا تھا۔ مٹھائی کی جانب بڑھتا شارق کا ہاتھ رکا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بمشکل اپنے لہجے کو قابو کرتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے تیزی سے بٹن کھول کر سامنے اپنی شرٹ بیڈ پر اچھالی تھی۔ غصہ کم کرنے کی کوشش میں وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میرا حق چھین کر یہاں مٹھائی اٹھا کر لے آیا۔ اس نے بیڈ کی چادر کھینچ کر اتاری تھی۔ منافق انسان، ڈھونگ رچاتا ہے اچھے پن کا۔ وہ ایک کے بعد ایک کشن زمین پہ پھینک رہا تھا۔ جب سانس کی نسیں پھٹنے کو ہوئی تو واش روم میں بند ہو گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہو خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بار بار باسط کا چہرہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں مار ڈالوں گا تمہیں، وہ یکدم چلایا تھا۔ آنکھیں بند کرنے پر اس کی نظروں کے سامنے لمس کا چہرہ مسکراتا چہرہ آیا تو اس کا غصہ خود بخود کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے کان پکڑ کے سوری کرنا اب بھی چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو نارمل تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کے اس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ باسط سے نفرت میں وہ ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا تھا۔ اب بھی وہ اپنے موبائل کی اسکرین توڑوا چکا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں سب معلوم کرنا ہے۔ تم میری ہر پسندیدہ چیز مجھ سے چھین لیتے ہو، مگر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لمس کا تصور ذہن میں لاتے واش روم میں باسط سے مخاطب ہوا تھا۔ بچپن سے بڑھتا حسد نفرت میں بدل چکا تھا، جس کی مضبوط جڑیں شارق حیدر کو شاید تہی دامن کرنے آئی تھی۔ یہی آنے والا وقت اس کی زندگی میں آزمائش لانے والا تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ ہائے، لمس کی ضد کرنے پر باسط نے انہیں ٹرین میں بٹھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک آدمی بھی تھا۔ ابھی کے سونے کے بعد وہ سامنے بیٹھی گمسم سی لڑکی سے مخاطب ہوئی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو لمس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ جو اوپر سو رہی ہیں، یہ جواب نہ دے۔ یہ جواب نہ دے تو سمجھ آتا ہے، مگر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں بولتے ہوئے سنا تھا، لمس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ عروسہ نے اس کی جانب دیکھا تو لمس مسکرائی تھی۔ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ بیٹا، اس کی طبیعت ذرا خراب ہے، ساتھ بیٹھے شخص نے بدقت مسکراتے لمس کو کہا تھا، جس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر پیچھے ٹیک لگا لی تھی۔ چھوٹی سی زندگی ہے، جانے کب ختم ہو جائے۔ لمس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ عروسہ نے اس کا اداسی بھرا جملہ سنا تو اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ زندگی کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سے اتار چڑھاؤ اور آزمائشیں، مگر کامیاب ہونا انسان پر منحصر ہے۔ تم جس بھی کشمکش کا شکار ہو، کچھ عرصے اس سے خود کو الگ کر لو۔ لمس کی آخری بات سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس سے مخاطب تھی۔ مشورے دینا آسان ہے، کرنا بھی آسان ہی ہے، لمس نے اس کے جواب دینے پر دو بدو کہا تھا۔ اگر کوئی تم سے اکتا چکا ہو تو تم اس کے بوجھ بن چکے ہو، مگر پھر بھی وہ شخص آپ کی کیئر کرے تو کیا کیا جائے؟ عروسہ کے سوال پر لمس نے کچھ فاصلے پر کھڑے منہاج صاحب کو دیکھا تھا جو ان کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ وقت دو خود کو اور دوسرے انسان کو بھی، بات چیت مسائل کا حل ہوتا ہے، ان سے بات کرو، ان کی بات سنو، لمس نے مشورہ دیا تھا۔ اور اگر میری جگہ تم ہوتی؟ عروسہ نے سوال کیا تو لمس مسکرائی تھی۔ میرا معاملہ بہت الگ ہے، میں معافی کرنے کی قائل نہیں ہوں، میں جوابی وار کرتی ہوں۔ کوئی مجھ سے دامن چھڑانا چاہے تو میں اسے خالی ہاتھ کر دوں گی۔ لمس کی بات سے عروسہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ریلیکس، میں بہت کول مائنڈڈ ہوں،
مگر انا پرست بھی، لمز نے مسکراتے ہوئے کہا، تو روسا پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی دادی کے پاس رہنے جا رہی تھی تاکہ مراد سے دور رہ سکے، وہ خود کو جج کر سکے۔ مراد بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ عروسا لاہور سے جا چکی ہے۔ آپا، میں نے کہا تھا اس سے کہ لمز کو یہاں لے آئے، مگر میں اس سے مل لیتی، مگر وہ زیادہ ہی پوزیسو ہو رہا تھا۔ کہہ رہا تھا شارق کو شاید پسند نہ آئے اس کی کزن کا یہاں آنا۔ نوریہ بیگم فون پر بات کر رہی تھی جب شارق کمرے سے نکلا تھا۔ ان کا جملہ سن کے اس کے قدم رکے تھے۔ ہاں آپا، جتنی تعریف وہ لمز کی کر رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا اسے ملنے کا۔ اچانک ہی اس کے لہجے میں اداسی آئی تھی جبکہ شارق نے کچن کا رخ کیا تھا، فریج سے پانی کا گلاس بھر کر باہر آیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ بہت خیال کرتا ہے، بچپن کا ساتھ ہے دونوں کا، بس اللہ دونوں کا ساتھ بنائے رکھے۔ انہوں نے دعا دی تو شارق کے دماغ میں کلک ہوا تھا، لمز انصاری۔ وہ تو اس کا پہلے بھی نام سن چکا تھا، مگر اب جس انداز میں اس کا تعارف اس کے سامنے آیا تھا، وہ سر جھٹکتا مسکرا دیا تھا۔ دماغ میں شیطان حاوی ہونے لگا تھا جو اس کو شاید زندگی کی گہری چوٹ دینے والا تھا، مگر یکدم ہی ذہن میں بیا کا چہرہ آیا تھا اور وہ فوراً گھبرایا تھا، اٹھ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ آس پاس ہوتی فجر کے اذانوں نے بنین کے رت جگہ کو ختم کیا تھا۔ ساری رات جاگنے اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اور ان پہ سرخی چھائی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے البم بند کیا تھا اور واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی، کسی بہت بڑے فیصلے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ اس نے فریش ہو کر جائے نماز بچھائی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر شان کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ شان کو ہمیشہ عطرت اور مدثر کی لے پالک اولاد سمجھتی تھی جس کا وہ ہر خرچہ اٹھائے تھے، مگر اس طرح اس کے لاڈ نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ بے ساختہ اللہ کی شکر گزار ہوئی تھی۔ جس نے اسے عطرت اور مدثر جیسے ماں باپ دیے تھے۔ اعتصام اور مینو کا مسکراتا چہرہ یاد آیا تو آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھیں۔ اللہ، مجھے صبر نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے اصل ماں باپ کو محسوس نہیں کیا، مگر پھر بھی یہ دل ٹوٹ رہا ہے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے، میں اپنے ماں باپ کو انصاف دلا سکوں، ایک شفاق انسان کو جو خود کو خدا مان بیٹھا تھا، اسے اس کی حقیقت بتا سکوں۔ وہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی ذات کا سکون اللہ کے پاس ہی تھا۔ کافی دیر تک وہ دعائیں مانگتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ کچن میں جا کے اس نے چائے بنائی اور عطرت کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر مدثر صاحب نے عطرت کی جانب دیکھا تھا جو نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ وہ خود بھی وہی نماز ادا کر چکے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے بنین کو دیکھ کے چونکے تھے۔ ہٹے رستے سے، مجھے ماما سے ملنا ہے، بنین نے بنا ان کی جانب دیکھے کہا تو اس کے ناراض لہجے میں مدثر صاحب مسکرا کر اسے راستہ دے گئے تھے۔ اتنی ناراض ہے مجھ سے کہ میرے پاس بھی نہیں آئی، مجھے چپ تک نہیں کروایا آپ نے۔ چائے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ کر وہ مسلح پر ہی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عطرت نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بے ساختہ مدثر صاحب کو گھورا تھا جنہوں نے اسے باہر نکلنے نہیں دیا تھا۔ بیگم، ایسے مت دیکھیں، آپ کے غصے سے اپنی بچی کو بچانے کے لیے آپ کا غصہ خود پر سہا ہے میں نے، مدثر صاحب اپنا دفاع کرتے ہوئے بولے تو عطرت نے رخ موڑ لیا تھا اور بنین کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہو، میں آج جا کر منع کر دوں گی سر کو، ادا و نم لہجے میں بولی تو عطرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اچھا آپ رونا بند کریں، ہم کیوں کسی کرپٹ سا انسان کی وجہ سے اپنی لائف خراب کریں؟ بنین سے اس سے الگ ہوئی تو اور لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے بولی تھی۔ عطرت بیگم اور مدثر صاحب مسکرا دیے تھے۔ ایک ہی کپ سے وہ عطرت کے ساتھ چائے پیتی رہی، اب مدثر صاحب کو تنگ کر رہی تھی۔ اس کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ دور کھڑی قسمت مسکرائی تھی، شاید ان کو دیکھ کر یا پھر آخری بار خوش دیکھ کر۔ مراد یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی نوشین اس کے سامنے آئی تھی۔
ہائے، وہ بیزاری سے کہہ کر آگے بڑھا تو نوشی نے ایک بار پھر اس کے آگے آئی تھی۔ کانگریچولیشنز، اس کے مبارکباد دینے پر مراد نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ او کم آن مراد، اب اتنا پریٹینڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنی خوشی ظاہر کرو، فائنلی تمہاری جان چھوٹ گئی۔ وہ نوشی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ لگتا ہے آج دماغ کہیں چھوڑ کر آئی ہو۔ وہ طنز کرتا آگے بڑھا تو نوشی نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ ڈرو مت، وہ چلی گئی ہے، اب تم آزاد ہو۔ اس کی بازو پکڑنے پر مراد نے اسے گھورا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بار اس کی مسکراہٹ اسے پورے اسٹار لگی تھی۔ پہیلیاں بجوانا بند کرو گی اور میرا وقت ضائع کرنا بھی، وہ چڑا ہوا بولا تھا۔ میں نے کل عروسہ کو دیکھا تھا، وہ اپنا بڑا سوٹ کیس لیے جا رہی تھی، انکل اس کے ساتھ تھے۔ میں نے پوچھا تو انکل نے بتایا کہ وہ عروسہ کو کراچی چھوڑنے جا رہے ہیں۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے نوشی اسے جاتے دیکھ لیا تھا، جبکہ مراد شوق کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ کل تو وہ اس سے ملا تھا، گھر بھی کیا تھا۔ اچانک سے عروسہ کا جانا اسے بے چین کر گیا تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر اسے فون کرنا چاہا مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ نوشی کو اس کا فکر بھرا انداز کھلا تھا۔ فار گاڈ سیک مراد، اب وہ جا چکی ہیں تو خوشیاں مناؤ۔ کیوں اسے واپس اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو تاکہ وہ تمہیں پھر سے کھلونا سمجھ کر اپنی انگلیوں پر نچائے؟ نوشی کی بات پر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم لوگوں کو آؤٹنگ کا پروگرام ہے، کلاسز ختم ہوتے ہی سامل تمہیں پک کر لے گا، نوشی اپنی ہی دھن میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ یار یہاں اسٹیچو کیوں بنا کھڑا ہے؟ سامل وہاں آیا تو مراد کو دیکھ کر ٹوکتے ہوئے بولا تھا۔ کیا عروسہ سچ میں مجھے کھلونا سمجھ کر ٹریٹ کرتی تھی؟ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ سچ بتاؤں تو ہاں، ہر وقت تجھ پر پابندی لگانا، کسی لڑکی کو تجھ سے بات کرتے دیکھ کر اس کا حشر نشر کر دینا، پھر تمہیں سب کے سامنے اپنی ساتھ رہنے پر مجبور کرنا، بہت عجیب ہے وہ، سامل لاپرواہی سے بول رہا تھا۔ مراد نے اپنی فون پاکٹ میں ڈال لیا تھا۔ نوشی بتا رہی تھی آؤٹنگ کا پروگرام ہے آج۔ وہ نارمل ہوتا ہوا اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تو سامل بھی کندھے اچکاتا اس کی بات کا جواب دینے لگا تھا۔ مراد نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اسے موقع مل گیا ہے عروسہ سے جان چھڑانے کا، تو وہ اب خود بھی اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ بچپن میں عروسہ کو اکیلے بیٹھ کے روتے دیکھ کر اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اس کی جانب۔ عروسہ کے لیے صرف اس کی دوستی معنی رکھتی تھی کیونکہ اسے رونے نہیں دیتا تھا پھر، مگر اس کی نیچر ہی ایسی تھی کہ وہ کھونے سے اسے ڈرتی تھی۔ آج وہ اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے مراد کو آزاد چھوڑ چکی تھی، اس امید پر کہ وہ اس سے دور نہیں جائے گا، لیکن وقت ہی بتانے والا تھا کہ آگے زندگی کیسا موڑ لینے والی ہے۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے اور ہاسٹل ہاسٹل ہی ہوتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر ابیہا کو چڑھاتے ہوئے بولی تھی، جو ہاسٹل میں رہنے کی ضد کر چکی تھی۔ ابیہا، بات سنو، اچھے سے کھانا کھایا پیا کرنا، وہاں باسط بھائی نہیں ہوں گے تمہاری پلیٹ بھرنے کے لیے۔ وہ ایک دم بول اٹھی تو ابیہا نے کوشچن اس پر پھینکا تھا۔ انسان مشورہ بھی نہ دے، اب جب بھی لمز انصاری تمہارے پاس نہیں ہوگی تب تمہیں قدر ہوگی میری۔ لمز نے روٹنے کی اداکاری کی تو ابیہا نے ایک اور کوشچن اس پہ پھینکا تھا۔ ابیہا کے چہرے کے تاثرات بگڑنے پر وہ ہنسی تھی۔ اچھا سوری، اب آرام کرو، ویسے ہی میں خود کو اب تک ٹرین میں محسوس کر رہی ہوں، لمز نے بازو پھیلاتے ہوئے کہا تو ابیہا زبردستی اس کے برابر میں جگہ بنا کر لیٹ گئی تھی۔ ابیہا کوئی تنگ کرے تو فوراً باسط بھائی کو بتانا، کسی سے ڈرنے اور دبنے کی ضرورت نہیں، وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب ابیہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بدتمیز، تمہیں کون ڈرا سکتا ہے بھلا؟ اس کا ہاتھ منہ سے ہٹا کر وہ چڑھتے ہوئے بولی تو ابیہا ہنسنے لگی تھی۔ لمز اسے ہنستا دیکھ کر تکیے سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ ابیہا نے بھی تکیہ اٹھا لیا تھا۔ بدگمان ہے تو وضاحت نہیں دینی میں نے، جان دینی ہے مگر اذیت نہیں دینی میں نے۔ آج اداسی ہے میرے دل میں تیری آنکھ میں جھانک، کل تجھے اس کی بھی اجازت نہیں دینی میں نے۔ وہ اپنی دادی کے گھر آئی تھی۔ منہاج صاحب نیچے اپنی اماں کے پاس موجود تھے جبکہ وہ چھت پر آ گئی تھی۔ وہ 10 بجے پہنچے تھے۔ تھکن کے باعث منہاج صاحب نے کچھ دیر پہلے آرام کیا تھا جبکہ وہ شاہدہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ رات ہونے کو آئی تھی اور وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ موسم کے بدلے انداز بھی اس کی جامد خاموشی کو توڑ نہیں پائے تھے۔ وہ ریلنگ کے سہارے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ عام سا محلہ تھا جہاں شام کے گہرے سائے ہوتے ہیں۔ لڑکے گلی میں
کرکٹ کھیلنے کے لیے نکل آئے تھے۔ منہاج صاحب کے والد اور والدہ یہاں اپنی مرضی سے رہتے تھے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر جانے کو راضی نہ تھے، تبھی سے وہ یہاں رہتے تھے، اور جبکہ ایک پورشن انہوں نے ایک کرائے پر دیا ہوا تھا جہاں یہ 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ میری بات سن، مدد کرنی ہے تو راشن ڈلوا دے، اس کے گھر جا کر اس کی طلاق نہ کروا۔ سنجیدہ گمبھیر آواز پر عروسہ چونک کر مڑی تھی۔ وہ دائیں جانب کھڑی تھی اور اس کے آنے والے نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے شوہر کو کام پہ لگوا دے، اپنے ساتھ لے جا کر۔ بہن پر طلاق کا دھبا لگوانا سمجھداری نہیں ہے۔ وہ ابھی عروسہ کی موجودگی سے بے خبر اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ دیکھ امتیاز، کل اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں ملتا ہوں تیرے بہنوئی سے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ بولتا، عروسہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ ہادی فون کان سے لگائے دمبو خود کھڑا تھا۔ کسی لڑکی کا اس کے گھر پہ موجود ہونا اس کے لیے باعث حیرت تھا۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا تھا جہاں سے وہ بھی گزر کر گئی تھی، اور پھر سر جھٹکتا فون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ شارق کو اس کے پروفیسر نے یونیورسٹی بلایا تھا۔ وہ لوگ اسے کچھ عرصے وہیں پڑھانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ جو باسط کی وجہ سے شدید بیزاری کا شکار تھا، اس اہمیت کے ملنے پر خوش ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا پڑھانے کا، مگر ایک بار پھر ابیحہ کو دیکھنے کی غرض سے وہ یونیورسٹی چلا آیا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو ایک نام دینا چاہتا تھا تاکہ کوئی فیصلہ لے سکے۔ ابھی وہ ڈین کے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا جب وہی لڑکی اسے دکھائی دی جو اس دن لمز کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایکسکیوز می مس، اس نے نہایت ادب کے ساتھ لڑکی کو مخاطب کیا تھا۔ وہ جو باقی فارمیلٹیز پورے کرنے آئی تھی چونک کر مڑی تھی۔ جی، اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ 2 دن پہلے ایک لڑکی تھی آپ کے ساتھ، مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا۔ شارق کے سوال پر مناہل نہ سمجھتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھیے، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں بھی آپ کو نہیں جانتا مس، اور نہ جاننے میں انٹرسٹ رکھتا ہوں۔ مجھے بس اس لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ شارق کا انداز دو ٹوک تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ اب کی بار وہ برا مناتے ہوئے بولی تھی۔ سیدھا سا سوال پوچھا ہے آپ سے۔ اس نے وہ لڑکی جو تھی آپ کے ساتھ، مجھے اس سے ملنا ہے۔ شارق نے مناہل کے عجیب انداز پر مشکل خود کو غصہ کرنے سے روکا تھا، مگر پھر بھی اس کا لہجہ کافی حد تک بیزاری لیے ہوئے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کس لڑکی کا پوچھ رہے ہیں؟ مناہل اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ بیا نام لیا تھا آپ نے اس کا۔ شارق کے بتانے پر مناہل کا دھیان ابیحہ کی جانب گیا تھا۔ وہ میری فرینڈ ہے، گھر گئی ہوئی ہے اپنے۔ اس کی بات پر وہ مشکوک ہوئی تھی۔ کب تک آئے گی؟ شارق کی بے چینی عروج پر تھی۔ منڈے تک۔ مناہل کے جواب پر وہ پرسکون ہوا تھا۔ مطلب بس 2 دن بعد وہ اسے دیکھ سکے گا؟ سر، وہ میوٹ ہے۔ مناہل اس کی آنکھوں میں ابیحہ کے لیے پسندیدگی دے کر بولی تو وہ جانے لگا تھا اور اس کی بات پر رکا تھا۔ مطلب وہ بول نہیں سکتی؟ مناہل کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ آنکھوں کے سامنے لمز کا کان پکڑ کر سوری کرنا یاد آیا تھا۔ مناہل کی بات کی تصدیق ہوتے ہی وہ تیز قدم اٹھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بنین، آپ سمد کے ساتھ چلی جائیں، وہ آپ کو ملک تراب سے ملوا دیں گے۔ سر نواز نے اسے اپنے کیبن میں بلایا تھا جہاں سمد پہلے سے موجود تھا اور بیزار بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سر، کیا آپ کسی اور کا نام مجھے دے سکتے ہیں تھیسس کے لیے؟ بنین مشکل خود کو نارمل رکھ کے پوچھا تھا، جبکہ اس کے سوال پر سمد کی تھیوری چڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می مس بنین، میرے بڑے پاپا اتنے فری نہیں ہیں کہ بار بار آپ کے لیے وقت نکالیں، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتے بولا تو بنین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ سمد نے اس کی آنکھوں میں چلکتی نفرت کو حیرت سے دیکھا تھا۔ تو مت نکالے وقت، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی جب سر نواز نے اسے ٹوکا تھا۔ لاسٹ مومنٹ پہ تھیسس ٹائٹل چینج نہیں ہو سکتا بنین، آپ کو نیکسٹ ویک یہ سیمسٹر سبمٹ کروانا ہے۔ اب آپ جائیں سمد کے ساتھ۔ سر نواز کا انداز رعایت سے عاری تھا۔ سمد طنزیہ مسکرایا تو بنین نے غصے سے مٹھیاں بند کی تھی۔ تم نے اپنی بربادی کو خود دعوت دی ہے ملک تراب علی۔ وہ دل ہی دل میں ملک تراب علی سے مخاطب ہوئی تھی۔ چلو۔ سمد کا انداز کافی حد تک آمیز تھا۔ وہ سر جھٹکتی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ اس کا ہر بڑھتا قدم اس کے اندر کے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ کے قاتل کو سامنے دیکھ کر وہ کیا کر جائے گی۔ عروسہ، ناشتہ کر لے بچے۔ شاہدہ بیگم کی فکر مند آواز سن کر وہ کمرے سے نکلی تھی۔ آپ کر لیں دادی، مجھے بھوک نہیں، عروسہ نے جھنجھلائے ہوئے کہا تھا اور واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ عروسہ، یہاں آؤ۔ منہاج صاحب کی آواز پر وہ سنجیدہ آواز پر رکی تھی، پھر پلٹ کر ان کے سامنے آئی تھی۔
یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ بیٹا، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں دادی کے پاس جانا ہے، تو بیٹا اب اس طرح کر کے تم دادی کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے، جبکہ عروسہ کی آنکھیں اب آنسو چھلکانے والی ہو گئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے سب وقتی ہے ابو، دادی بھی مجھ سے اکتا جائیں گی۔ وہ دل کی بات زبان پر لے آئی تھی، مگر رد و بدل کے ساتھ۔ نوشی نے اسے تصویریں بھیجی تھیں جس میں وہ مراد کو خوش دیکھ سکتی تھی۔ وہ تو اس کے جانے پر خوش تھا، یہی چیز اسے تکلیف دے رہی تھی۔ بیٹا، دادی کیوں اپنی بیٹی سے اکتائیں گی؟ شاہدہ بیگم فوراً اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ کیونکہ میں سائیکو ہوں، سب پاگل کہتے ہیں مجھے، وہ تلخی سے بولی تو شاہدہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ساری دنیا پاگل ہو سکتی ہے، میری بچی نہیں۔ میری بچی تو اتنی حساس ہے، دادی تو رات میں اٹھ کر دیکھتی ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر روتے روتے ہنس دی تھی۔ آپ سچ میں جاگ گئی تھیں؟ اس نے ان سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تو شاہدہ بیگم نے شرارت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دادی، وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ منہاج صاحب بھی مسکرا دیے تھے۔ اپنے پورشن میں کھڑا ہادی کھڑکی سے اس منظر کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ کل رات جس لڑکی کا چہرہ وہ دیکھ نہیں پایا تھا، آج اسے دیکھ کر وہ نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ دکھی ہوا تھا، اس لیے ہادی، ناشتہ کر لو، اپنی بہن کی آواز پر مڑ گیا تھا۔ عین اسی وقت عروسہ نے کھڑکی کی جانب دیکھا تھا جہاں سے وہ پلٹ رہا تھا۔ آگے بیٹھو جا کر، بنین کو اپنے ساتھ پیچھے بیٹھتے دیکھ کر دروازہ کھولتے دیکھ کر سمد نے دروازہ لاک کرتے ہوئے کہا تھا۔ بنین آگے بیٹھے ڈرائیور کو دیکھا تھا اور پھر پیچھے کروفر سے بیٹھے سمد کو، اور اپنے قدم یونیورسٹی گیٹ کی جانب بڑھا دیے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہے یا خود کو کوئی لینڈ لارڈ سمجھتی ہو جو اتنے نخرے کر رہی ہو؟ اسے آگے جانے پر غصے سے باہر نکلا تھا۔ میں خود کو جو بھی سمجھتی ہوں مگر اس زمین پر خدا نہیں سمجھتی۔ رہی بات دماغ خراب ہونے کی، تو میں کسی کی زندگی خراب کر سکتی ہوں؟ یہاں تو صرف دماغ کی بات ہے۔ وہ دو ٹوک کہتی ہوئی پھر سے آگے بڑھی تھی، جبکہ سمن نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر مسٹر عبدالصمد، دوبارہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ نہ آپ میرے باپ ہیں اور نہ بھائی، سو اسٹے ان یور لمٹس۔ وہ اسے بازو چھڑا کر غصے سے بولی تھی۔ سمد اپنی مٹھیاں بند کی تھی۔ عورتوں کی عزت کرنا سیکھ کر آئیں پہلے۔ عورت چاہیے گھر کی ہو یا باہر کی، اسے سر عام پیش نہیں کیا جاتا۔ اس کا اشارہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بٹھانے پر تھا۔ تو میرے ساتھ بیٹھ کے تمہیں عزت مل جاتی۔ سمد نے طنز کیا تو بنین نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ میں آپ کے بھروسے وہاں بیٹھ رہی تھی، مگر میں غلط تھی۔ آپ میں اور اس ڈرائیور میں کوئی فرق نہیں۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، جبکہ سمد کا خون کھلا چکی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہاں کیوں آیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ جو لڑکی اسے پہلی بار اچھی لگی تھی وہ کمی کا شکار تھی۔ وہ میوٹ ہے؟ منہل کی آواز اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ وہ بنا دیکھے آگے بڑھ رہا تھا جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ شارق، تمہارا دماغ خراب ہے؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ باسط کے واپس میں اس نے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اسے مزید ڈانٹ رہا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ تم سن رہے ہو شارق؟ باسط نے اسے جھنجھوڑا تو شارق ہوش میں آیا تھا۔ باسط کو دیکھتے اس کا ازلی غصہ عود آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ باسط لڑکھڑا کر سنبھلا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ اوہ اچھا، تمہیں معلوم ہو کیا نا، یہاں مجھے جاب کی آفر ہوئی ہے، اس لیے پہنچ کے یہاں بھی اپنی قابلیت سب کو دکھانے اور مجھے نیچا دکھانے۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولا تو باسط کچھ بول ہی نہیں پایا۔ تم ہر بار مجھے غلط سمجھتے ہو شارق، میں یہاں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا تھا جب شارق نے اسے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا۔ میں بچہ نہیں ہوں جو تمہاری باتوں سے بہل جاؤں، دور رہو میری زندگی سے۔ باسط نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ صرف شارق کی نفرت دیکھ رہا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ بنا اس پر دوسری نظر ڈالے شارق وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ باسط نے سر تھام لیا تھا۔ وہ بیہا کے ہاسٹل فی بھرنے آیا تھا، مگر شارق کو بے خیالی میں سڑک پہ چلتے دیکھ کر اس کی جانب آ گیا تھا۔ وہ شارق سے دور رہنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ قسمت انہیں آمنے سامنے لے آتی تھی۔ ہیلو ہادی بھائی، آپ کی حور کیسی ہے؟ لمز جو یونیورسٹی سے لوٹی تو ہادی کو اپنی بائک کے پاس کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگی تھی، تم سے کتنی بار کہا ہے رستے میں کھڑے ہو کر بات مت کیا کرو؟ ہادی نے اسے فوراً ڈانٹا تھا، جبکہ لمز کندھے اچکا گئی تھی۔ میں اپنی ول پاور اسٹرانگ کرتی ہوں ہادی بھائی، آپ نے نہیں سمجھیں گے۔ یہ حوریہ کو دے دینا، اس نے منگوائے ہیں۔
اپنے بیگ سے کلر مارکرز نکال کے اس نے ہادی کی جانب بڑھائے تھے۔ ہادی نے سر جھٹک کر اسے مارکرز لے لیے تھے۔ یہ تم دونوں کا پلان تھا نا مجھے شرمندہ کرنے کا؟ ہادی نے ایبرو اچکاتے پوچھا تو لمز نے فخریہ کالر جھڑکے تھے۔ اکلوتی بہن کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکالیں گے؟ ایسے چھوٹے موٹے ایموشنل اٹیکس تو کرنے پڑیں گے۔ مجھے یاد آیا کل ٹرین میں ایک سڑو سی لڑکی ملی تھی ہمیں، وہ جانتے ہیں کون تھی؟ لمز نے تجسس پھیلاتے ہوئے پوچھا تو ہادی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ پرائی لڑکیوں کے بارے میں سخت سنگن لیتے ہو ہیں بھلا؟ حور، ان کی شادی کروا دو جلدی۔ پیچھے کھڑی حوریہ کو دیکھ کر لمز نے فوراً بات بدل دی تو ہادی بھی اس کی چالاکی پر تاثر سے سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ بائے، وہ چہک کر کہتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ حوریہ ہادی سے مارکرز لے کر اسے منہ بگاڑ کر دیکھتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں دونوں، ہادی نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں اسے بیٹھا دیکھ کر نوکروں کی ایک فوج تھی جو ادھر سے ادھر پھر رہی تھی، وہ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی۔ سر آپ کو اسٹڈی میں بلا رہے ہیں، ایک ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو وہ اٹھ کے اس کی تقلید میں آگے بڑھی تھی۔ اسٹڈی کا دروازہ نوک کر کے وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تھی۔ پہلی نظر اس کی سمد پر پڑی تھی جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی آگے آئی تھی۔ اسٹڈی کافی بڑی تھی، ان گنت کتابوں کے یہ دنیا اس وقت اسے ایک پنجرہ لگ رہی تھی جہاں سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، بالآخر اس نے بولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک تراب جو صرف دکھانے کو اس کے آنے پر اپنی کرسی سے اٹھے تھے، اب واپس بیٹھ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے بچے ہیں جب سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ہماری میٹنگ پہلے نہ ہو سکی۔ پرانی باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا سر، ہم کام کی بات کر لیتے ہیں۔ بنی نے جیسے ہی تراب کی بات کاٹی، سمد غصے سے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ تراب نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے سمد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتوں کی تصدیق چاہیے۔ آپ نے ہزاروں انٹرویوز دیے ہیں مگر پھر بھی ایک سیاستدان کی زندگی لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں جب آپ کی بایوگرافی سامنے آئے تو لوگوں کو کچھ نیا بھی پڑھنے کو ملے۔ ایک ہی کہانی ہر بار دہرانے سے تو اپنی اہمیت کھو دیتی ہے نا، جھوٹ نہ لگنے لگتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے الفاظ دہرا رہی تھی۔ ملک تراب نے متاثر ہوتے ہوئے ہاں میں لائی تھی۔ مگر میرا پہلا سوال، آپ کا جانشین یا گدی نشین کہہ لیں، مسٹر عبدالصمد ہیں؟ اس نے نوٹ پیڈ پر سوال دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ میرا شعر ہے، ہمارے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ، ظاہر سی بات ہے آگے اس پارٹی کو یہی سنبھالے گا۔ وہ سنبھل کر گویا ہوئے تھے۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا آپ کو بیٹیوں کا شوق ہے، مگر آپ کی فیملی اس خوشی سے محروم ہے۔ اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے یا پھر خود اس رحمت کو زحمت سمجھ کر رستے سے ہٹا دیتے ہیں؟ اس کے سوال پر ملک تراب علی کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا۔ اپنی لمٹس میں رہو، سمد کی آواز سخت گیر آواز پر بنی نے فوراً معذرت کر لی تھی۔ سوری سر، کچھ تلخ ہے مگر سوال ہی ہے۔ ہر دماغ الگ طریقے سے سوچتا ہے، یہ لوگ بھی لوگوں کے ذہنوں ہی کی طرح ہیں، بنی نے کہا تو ملک تراب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ سر، آپ کے بیٹے ابتسام اپنے باپ کے ذکر پر اس کی زبان اٹکی تھی۔ ان کی موت حادثہ کہی جاتی ہے، کیا آپ کو ان کی موت آپ کے حریف کی سازش لگتی ہے یا آپ نے اس وقت اپنے بیٹے کی موت کو الیکشن کے لیے کیش کیا تھا؟ آپ پر یہ سازش خود کرنے کا بھی الزام لگایا گیا تھا۔ کیا یہ سب بے بنیاد باتیں تھیں یا پھر ان کی بنیاد ختم کر دی گئی تھی؟ سمد کی برداشت سے باہر ہوا تو اٹھ کر مبین کی جانب آیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ سوال کرنے والی؟ وہ غصے سے دھارا تو مبین کھڑی ہوتی اس کے مقابل آئی تھی۔ جھوٹ پر مبنی باتوں پر ایسا ریئیکشن نہیں آتا مسٹر سمد، مجھے جواب مل گئے، میں چلتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اسٹڈی سے باہر نکل آئی تھی۔ ملک تراب گہری سوچ میں گم تھے۔ امی، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ بیگ کندھے پر ڈالے وہ عجلت میں کمرے سے نکلا تھا۔ 2 دن سے وہ نوشی اور ساول کی آؤٹنگ کے لیے نکل جاتا تھا۔ رات گئے واپسی ہوتی تھی۔ آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے آج اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس کا پہلا لیکچر مس ہو گیا تھا۔ وہ جلدی اپنی ماں کو بتا کر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ماں کی آواز پہ رکا تھا۔ عروسہ نہیں آئی 2 دن سے، آج اسے ساتھ لے کر آنا۔ وہ حیرت سے مڑا تھا، 2 دن سے عروسہ کو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی اسے بات کی تھی۔ امی، وہ اپنی دادی کے پاس رہنے گئی ہے، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس وقت شرمندگی سے خود سے ہو رہی تھی کہ کیسے وہ 2 دن تک اسے بھولے بیٹھا تھا، اچانک کیوں چلی گئی؟ نوشابہ نے بھی مجھے نہیں بتایا۔
وہ خود کلامی کرتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی، جبکہ مراد بھی شرمندہ سا گھر سے نکل آیا تھا۔ ہائے ہینسم، ممتا کی آواز سن کے وہ بائک سٹارٹ کرتا ہوا رکا تھا۔ آپ یہاں؟ ان کی کالونی میں ایک لائر کپل رہتا تھا، وہ سینئر وکیل تھے، تو ممتا ان کے پاس لاء کی کچھ ایڈوائز لینے آئی تھی۔ کچھ ضروری فائلز تھیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہی پوچھنے آئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ آج میں اپنی کار نہیں لائی تو کیا تم مجھے ڈراپ کر دو گے؟ وہ تھوڑا ہچکتے ہوئے بولی تو مراد نے بے ساختہ سامنے والے گیٹ کی جانب دیکھا تھا جہاں عروسہ موجود ہوتی تھی۔ ڈونٹ وری، تمہاری دوست آس پاس نہیں ہے ابھی، وہ شرارت سے بولی تو مراد کو 2 مہینے پہلے کا دن یاد آیا تھا جب وہ اسی طرح فاروق صاحب کے کہنے پر ممتا کو اس کی کار تک چھوڑنے آیا تھا۔ ایک لڑکی تمہیں گھور رہی ہے، شاید تمہاری گرل۔ نو، وہ میری دوست ہے بس۔ مراد نے مڑ کر عروسہ کو دیکھ کر کلیئر کیا تھا۔ ویسے مجھے ایسا لگ تو نہیں رہا۔ شی از جیلس، ممتا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی کالر پکڑ کر اسے کار کے اندر ہی کھینچ لیا تھا۔ میری آبزرویشن غلط نہیں ہے، وہ رازداری سے کہتی ہوئی ہنسی تو مراد بھی ہنس کر سیدھا ہوا تھا۔ بائے ہینسم، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا تو مراد بھی بدلے میں ہاتھ ہلا دیا تھا۔ یہ کون تھی جس سے اتنا ہنس کر باتیں کر رہے تھے؟ اس کے جاتے ہی مراد کے سامنے آئی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ مراد نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وہی جسے کار کے اندر تک چھوڑنے آئے ہو، عروسہ نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ، اس کا انداز ایسا تھا کوئی ابھی بھی یاد آیا ہو۔ وہ میم تھی۔ مراد کے بتانے پر عروسہ کے چہرے پر حیرت آئی تھی، صدمے سے منہ تک کھل گیا تھا۔ تمہاری عمر کیا ہے مراد؟ اس نے ایک کھوئے انداز میں پوچھا تھا۔ 25۔ کیوں، کیا ہوا؟ مراد کے چہرے پر حیرت تھی، جیسے اس کی بات سمجھ نہیں پایا ہو۔ اور میم کی؟ اس نے مراد کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یار، وہ میم کی عمر کہاں بتاتی، مجھے لگتا ہے وہ 24 تک کی تو ہوں گی، اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے بابا نے دوبارہ شادی کی؟ اس بار صدمہ لگنے کی باری مراد کی تھی۔ واٹ؟ دوسری شادی؟ اور میرے بابا؟ پاگل ہو گئے ہو؟ میرے بابا دکھنے میں ترم خان ہیں، اصل چنگیر خان تو میری اماں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کو تو کیا وہ دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے، مراد نے رازداری سے بتایا تو عروسہ نے آنکھیں چھوٹی کی تھی۔ تو وہ تمہاری موم کیسے ہوئی؟ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ کون؟ اس نے پھر سے ناسمجھی سے پوچھا تو عروسہ اپنے بال نوچتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہی جسے کار میں بٹھایا ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میری موم کیسے ہو گئی؟ تم نے ابھی تو کہا وہ موم ہے، وہ دو بدو بولی تو مراد نے سب بات سمجھتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اس کا نام ممتا ہے تو اس نے کہا موم بلایا کرو، بس اس لیے۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب عروسہ نیچے سے پتھر اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ آئی ول کل یو مراد، وہ غصے سے چلائی تھی۔ کہاں کھو گئی ہینسم؟ ممتا کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ لگتا ہے خاص دوست یاد آ گئی، جبھی تو چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی ہے۔ ممتا نے ایک بار پھر اسے چھیڑا تھا۔ بیٹھ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ مسکراتا ہوا سر جھٹک کے بولا تو ممتا اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ مراد نے تہیہ کر لیا تھا وہ آج لازمی عروسہ سے بات کرے گا۔ کبھی کبھی انسان جو سوچتا ہے زندگی اس کے برعکس چلتی ہے۔ مراد کو وہ ملنے جا رہا تھا جس کی خواہش اس نے کی تھی، یہ خواہش عروسہ نے تو بالکل نہیں کی تھی۔ باسط بھائی، ہم لوگ کل کی ٹرین سے لاہور کے لیے نکلیں گے۔ ابھی یہاں کی ہاسٹل وارڈن نے اسے 2 دن پہلے ہاسٹل میں آنے کا کہا تھا۔ لمس نے باسط کے فون اٹھاتے ہی نان سٹاپ اپنی بات پوری کی تھی۔ باسط نے گہرا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ساتھ ساتھ بتاتی رہنا، میں تم دونوں کو ریسیو کر لوں گا۔ باسط کی مصروف آواز سن کر لمس نے فون کان سے ہٹایا تھا۔ سوری، میں بھول گئی تھی، آفس ٹائم ہے، لمس نے معذرت کرتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ باسط نے اس کی جلد بازی پر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابھی ہاں، اپنی دوست کا نمبر دو مجھے۔ اس نے فون کٹ کرنے کے بعد ملاحل کا نمبر مانگا تو ابھی نے آبرو اچکاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حد ہے، ہر بات کی تفتیش کرنی ہوتی ہے تمہیں، نمبر دو۔ اس نے چڑھتے ہوئے اس کا موبائل لیا تھا۔ ابھی اپنے ماں کے بلانے پر لمس کو گھوری سے نواز کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہیلو مناہل، لمس بات کر رہی ہوں، ابھی کی بہن۔ مناہل نے فون اٹھانے پر اسے اپنا تعارف کروایا تو دوسری طرف سے مناہل کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور وہ میڈم بھی ٹھیک ہے، مجھے دراصل تم سے کام تھا۔ تم جانتی ہو بیا کے بارے میں؟ میں بس چاہتی ہوں کہ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہو۔ میری بہن کمزور تو نہیں ہے مگر پھر بھی اس کی فکر ہے، وہ فکر مندی سے بول رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، وہ بھی دوست ہے میری، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ لمس،
مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو۔ آخر میں وہ جھجکی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ لمز اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دراصل میں پرسوں یونیورسٹی گئی تھی تو وہاں مجھے ایک لڑکا مناہل ہچکچائی تھی۔ آگے بولو مناہل، اس کے رکنے پر لمز نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس اور بیاہ کا پوچھ رہا تھا۔ بیاہ کا؟ مگر کیوں؟ لمز کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس نے بیاہ کو میرے ساتھ دیکھا تھا اور وہ لڑکا بیاہ سے ملنا چاہتا تھا۔ لمز، وہ لڑکا ہمارا نیا پروفیسر ہے۔ مناہل کے انکشاف پر لمز کی تیوری چڑھی تھی۔ میں آ رہی ہوں، وہ بیاہ کے ساتھ دیکھ لیں گے کون ہے نیا پروفیسر جسے اپنے عہدے کا بھی لحاظ نہیں۔ لمز کے لہجے میں غصے کی رمق تھی۔ وہ وہی تھا جس سے وہ اس دن تم نے سوری کر رہی تھی۔ مناہل نے جلدی سے کہا تو لمز چونکی تھی۔ میں کسے سوری کر رہی تھی؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب میں تمہیں بلانے آئی تھی بیاہ کے خود جانے پر۔ مناہل نے اسے یاد دلایا تو اس کے ذہن میں اس وقت شارق سے ہوئی ملاقات یاد آئی تھی۔ شارق، باسط بھائی کا کزن، وہ بیاہ کا کیوں پوچھ رہا تھا؟ لمز الجھ چکی تھی۔ اچھا چلو وہیں آ کر دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب بیاہ سے کیوں ملنا ہے اسے؟ لمز خود کلامی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی اگلی ملاقاتوں میں دونوں کی زندگیاں بدلنے والی تھیں کیونکہ قسمت پہلے ہی اپنی چال چل چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ فرید نے شارق کو پھر سے سگریٹ پیتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ ذہن الجھ گیا ہے فرید یار، دل اور دماغ کی جنگ میں فیصلے کا اختیار کس کو دینا بہتر ہوگا؟ اس نے ایشٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے پوچھا تو فرید اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں بالکنی میں رکھے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ فرید نے پوچھا تو شارق نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم جانتے ہو بچپن سے میں نے جس چیز کی خواہش کی ہے وہ مجھ سے پہلے باسط کا مقدر بنا دی گئی ہے، لیکن اب وہ بات نہیں رہی۔ فرید، میرا دل دغا دے رہا ہے، وہ غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ فرید نے گہری سانس لے کر ایک سگریٹ سلگا کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تو مجنوں بن گیا ہے، مبارک ہو، پہلے اپنے کزن سے ذلیل ہوا ہے تو اب باقی زندگی محبت ذلیل کرے گی تجھے، فرید نے ہمدردانہ لہجے میں کہا تو شارق نے مکہ اس کے کندھے پہ جڑا تھا۔ بکواس نہ کر، اس کی بات میں مسکرایا تھا۔ سمپل سا حل ہے تیرے پاس، رشتہ بھیج اس کے گھر اور دل و دماغ کی جنگ کو ختم کر دے۔ فرید نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اسے مشورے سے نوازا تھا۔ وہ بول نہیں سکتی۔ شارق کے انکشاف پر فرید کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ واٹ؟ گونگی لڑکی؟ فرید کی آواز صدمے سے بھرپور تھی۔ جانتا ہے جب مجھے معلوم ہوا تھا اس میں کمی ہے تو میں کچھ بول نہیں پایا تھا۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں وہاں سے چلا آیا تھا، مگر میرا دل بہت بے چین ہے فرید۔ میں اپنی محبت کیوں گنوا دوں صرف اس لیے کہ میں اس کی آواز نہیں سن سکتا؟ میں اس کی آواز تو بن سکتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب اسی لمحے میں دل و دماغ کی جنگ کو ختم کیا گیا تھا۔ میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں محبت میں کمیاں نہیں دیکھی جاتی، وہ میری پہلی چاہت ہے اور پہلی چاہت بھی آخری محبت ہوتی ہے۔ شارق کے چہرے پہ مسکراتے چہرے کو دیکھ کر فرید نے سگریٹ بجھایا تھا۔ اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے تو میری دعا ہے تو خوش رہے، فرید نے پورے دل سے کہا تھا۔ شارق اس کے گلے لگ گیا تھا۔ اپنی تھیسس فائل مجھے دے دو۔ بنین اندلیب کے انتظار میں کھڑی تھی جب اچانک ہی سمد اس کے سامنے آیا تھا اور چپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھوں سے فائل چھینی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر سمد؟ بنین کو غصہ اور داغ کر آیا تھا۔ تم جیسی دو کوڑی کا دماغ رکھنے والی لڑکی سے مجھے سمجھداری کی امید نہیں تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحے پلٹ رہا تھا۔ اگر میں چپ ہوں تو مسٹر سمد مجھے مجبور مت کرے کہ میں وہ کر جاؤں جو کرنے میں خود کو روکا ہوا ہے۔ اس نے سمد کے ہاتھوں سے فائل چھینی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! فائل چھیننے پر سمد غصے سے چلایا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو مسٹر سمد! دوبارہ میرے رستے میں مت آنا، یہ لاسٹ وارننگ ہے۔ بنین کا نڈر انداز سمد کو پوری طرح چھپا تھا۔ تم غلطی پر غلطی کر رہی ہو مبین۔ بنین، یو ول پے فار دس، سمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو بنین کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ غلطی کا بوجھ کم از کم گناہ سے بہت کم ہوتا ہے مسٹر سمد۔ وہ اندلیب کو اندر آتے دیکھ کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سمد وہیں اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ جی بڑے پاپا! اس کا فون رنگ ہوا تو اس نے فون اٹھایا تھا۔ نہیں بڑے پاپا، اس کے فائل میں کچھ بھی آپ کے خلاف نہیں تھا، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو۔ اس کی نظر اندلیب کے ساتھ چلتی بنین پر تھی۔ اگر تمہاری غلطی گناہ بنی تو میرے عتاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا بنین، وہ ایک ایک لفظ چھپا کر بولا تھا۔ دوسری جانب اپنے کیبن میں موجود تراب علی نے اپنی فائل سامنے رکھی ہوئی تھی جس میں بنین کی ساری ڈیٹیل موجود تھی۔ وہ فائل کھولنے سے پہلے ہی سمد کے مثبت جواب پر اس کی فائل کو دیکھنے کا ارادہ ترک کر گئے تھے۔ اگر یہ لڑکی خطرہ بنے تو اس کی فیملی
اور اسے وہاں پہنچا دینا جہاں ان جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے، ملک تراب نے سامنے بیٹھے شخص کو کہا تھا، جس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کب سے بج رہا ہے دروازہ؟ یہ لڑکی سوئی ہوئی ہے کیا؟ سیڑھیوں کی طرف کا دروازہ 3 بار بج چکا تھا مگر اوپر سے آ کر کسی نے بھی نہیں کھولا تھا، تو شاہدہ بیگم نے اپنے تخت سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، میں کھول دیتی ہوں۔ اوپر کا پورشن ہادی اور حور کے زیر استعمال تھا۔ وہ دو مین دروازے تھے، جن میں سے ایک اوپر والے پورشن تک جاتا تھا، دوسرا نیچے والے، البتہ چھت تک دونوں پورشن کی رسائی تھی۔ سیڑھیوں کا راستہ نیچے والے پورشن میں ایک دروازے کے ذریعے جڑا ہوا تھا۔ عروسہ نے مشکل سے اٹھتے دیکھ کر بولی، پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی جانب والا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، جہاں ہادی بیزار کھڑا دروازے کے کھلنے کا منتظر تھا۔ یہاں سے اندر آ جائیں، وہ کہہ کر اندر چلی واپس آئی تھی، جبکہ ہادی نے صرف ایک کانسل ہی دروازے سے گم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ سر جھٹکتا تو دوسرے گیٹ کی طرف آیا تھا۔ ابھی وہ 6:05 میں ہی تھا جب عروسہ واپس آئی تھی۔ دروازہ لاک کر دینا، وہ ہادی کی جانب دیکھ کر بولی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہادی کو اس کی ذات ایک پہیلی لگ رہی تھی۔ وہ اسے تیسری بار دیکھ رہا تھا اور اس بار اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اندر تک آیا تھا جب رستے میں رکھے سٹول کو نہ دیکھ پایا تھا۔ اس کا پاؤں سٹول میں اٹکا تھا۔ جیسے وہ گرنے لگا تو اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر عروسہ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے عروسہ کا بازو پکڑا تو عروسہ نے فوراً سے پیشتے سے بازو چھڑا کر اسے دھکا دیا تھا اور وہ اوندھے منہ گھرا تھا۔ ہائے ہادی بچے! شاہدہ بیگم فوراً تختے سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ ہادی نے سیدھے ہوتے اپنے ہاتھ کی پشت سے ناک سے بہتا خون صاف کیا تھا۔ آنکھوں میں شکایت تھی، جبکہ عروسہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہادی نے ناسمجھی سے اس کا یہ رویہ دیکھا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا بازو نہیں پکڑا تھا، مگر عروسہ نے اسے دھکا دے کر جان بوجھ کر دھکا دیا تھا۔ ناک سے بہتے خون نے اس کا دھیان ہٹایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں دادی، وہ کھڑا ہوتا شاہدہ بیگم کو تسلی دے کر رومال ناک تک رکھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، حد ہے بھئی، میں نے کون سا جان بوجھ کر بازو پکڑا تھا؟ اپنے کمرے میں کھڑا وہ روئی سے ناک سے خون صاف کرتا بڑبڑا رہا تھا۔ حوریہ سو رہی تھی، جانتا تھا وہ اس کے سرہانے ڈھول بھی بجا لے وہ اٹھ نہیں سکتا، اس لیے بے فکر ہو کر اونچی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ ویٹ! اچانک اسے کچھ یاد آنے پر وہ ٹھٹکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ مجھے گرا دیکھ کر وہ ڈری تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ ذہن الجھ سا گیا تھا۔ لیکن ڈر کیوں؟ کیا اس پر کسی نے ہاتھ؟ شاہدہ بیگم کی اس کی محبت یاد کرتے ہوئے اس نے فوراً اپنی سوچ کی نفی کی تھی۔ کوئی کیوں اس پر ہاتھ اٹھائے گا؟ لیکن وہ سہمی کیوں تھی، جیسے اپنی غلطی کی سزا سے ڈری ہو؟ وہ مسلسل سوچوں کے بھنور میں پھنس رہا تھا۔ بھائی! حوریہ کی نیند بھری آواز پہ اس نے مڑ کر دروازے کی سمت دیکھا تھا جہاں حوریہ کھڑی تھی۔ آپ آہستہ بات کر لیں گے خود سے، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بمشکل آنکھیں کھولتی ہوئی بولی تو ہادی نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ یہ کون سا سونے کا وقت ہے حوریہ؟ بھائی! میرے خیال سے یہی وقت ہوتا ہے سونے کا۔ حوریہ کی دوبدو جواب پر ہادی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا، جو شام کے سائے گہرے ہوتے ہی بستر سنبھال گئی تھی۔ میں جمال انکل سے بات کرتا ہوں، بہت بگاڑ رہی ہے لمس تمہیں، ہادی نے افسوس سے کہا تو حوریہ کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ یہ غلط بات ہے بھائی، وہ غصے سے بولی تھی اور وہ انسونی کرتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ بھائی! وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی، بار بار پیچھے مڑ کر کسی کو چڑھاتی تھی اور پھر سے بھاگنے لگتی تھی۔ یکدم اس کے چہرے پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پوری شدت سے چلائی تھی۔ اس کا پورا وجود خون میں نہا گیا تھا۔ سامنے سے اس کا نام پکارا گیا تھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی، مگر سامنے کھڑا وجود اس کی نظروں کے سامنے زمین بوس ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ اس کی آواز تکلیف سے بھرپور تھی۔ شاہدہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کے اسے نیند سے جگانا چاہا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً جا کر اپنے شوہر کو جگایا تھا۔ ایمبولینس کی آواز پر ہادی کی آنکھ کھلی تھی تو وہ اٹھ کر باہر آیا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس کی نظر اسٹریچر پر لیٹی عروسہ پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے بھاگا تھا۔ دادی! اس نے شاہدہ بیگم کو پکارا تھا، جن کا رونے سے برا حال ہو گیا تھا۔ میری بچی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہادی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔
دادی حوصلہ کریں، میں دیکھتا ہوں جا کر، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہیں تسلی دے کر وہ باہر آیا تھا جہاں روسا کو ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے۔ اس نے اپنی بائک ایمبولینس کے پیچھے لگا لی تھی۔ اسے رہ رہ کر عروسا کا ڈرا سہما چہرہ یاد آیا تھا۔ 20 منٹ کے طویل انتظار کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ عروسا کو اندر لے کے جا رہا تھا۔ وہ اصغر صاحب کے پاس آیا جو ڈھہ سے گئے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دادو، اس نے تسلی کے الفاظ بولے تھے۔ نہ جانے کب وہ نارمل ہوگی، وہ غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ ہادی کے دماغ میں کلک ہوا تھا، مگر اس نے فی الحال اس بات کو خریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری جانب مراد برے خواب سے ڈر کر مسلسل عروسا کا نمبر ملا رہا تھا جو کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا بے چینی سے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ عروسا کی کال اٹھانے کا منتظر تھا۔ شی از فائن، یہ کسی قسم کی میڈیسن لیتی ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو اصغر صاحب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کا علاج چل رہا ہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس۔ اصغر صاحب نے اسے اپنی معلومات کے مطابق جواب دیا تھا، اور وہ ان کی دماغ میں برا اثر کر رہی ہیں۔ آپ فوراً سے بیشتر انہیں دوا دینا بند کر دیں۔ ڈاکٹر مزید ہدایت دے رہا تھا جبکہ ہادی خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر عروسا میں اٹک گیا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ کل ہی وہ لاہور پہنچی تھی۔ رات باسط کے اپارٹمنٹ میں آرام کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی آ گئی تھی۔ باسط کھانے کے وقت لمز کو لینے آیا تھا۔ تب تک اسے یونیورسٹی میں رکنا تھا۔ عمارت کی اینٹیں گن لی ہوں تو اندر چلیں۔ اس نے ابیحا پر طنز کیا تو ابیحا نے اسے گھورا تھا۔ لمز نے اسے چڑھایا تو وہ منہ بگاڑتی آگے بڑھ گئی تھی۔ لمز، مناہل کی آواز پر وہ رکی تھی جبکہ ابیحا ہاسٹل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے تیز گام کے پیچھے جاؤ ذرا، اس نے ابیحا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہوئے مناہل مسکرا کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ پاگل کی دوست بھی پاگل ہی ہے، وہ دل میں بولی تھی۔ باسط کو میسج کر کے وہ آگے بڑھ گئی تھی جب اچانک شارق اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے اچانک آنے پر لمز کا ہاتھ فوراً دل پہ گیا تھا، پھر چہرے پر غصہ آیا تھا۔ سوری، میرا ارادہ تمہیں ڈرانے کا نہیں تھا، اس نے معذرت کی تو لمز نے اسے جو سخت سنانے والی تھی اپنا ارادہ ترک کر کی تھی۔ دیکھو، تمہاری دوست نے بتایا ہی ہوگا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ لمز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ پھر میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ مجھے تم پسند ہو، شاید یہ محبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن شاید کے چلتے میں اپنا نقصان نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے گھر اپنی امی کو بھیجنا چاہتا ہوں، تم سوچنے کا وقت لے سکتی ہو۔ اگلی ملاقات میں مجھے اپنا جواب دے دینا، جو کہ میں جانتا ہوں مثبت میں ہوگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ لمز ہکا بکا کھڑی تھی۔ اسے شارق سے امید نہیں تھی کہ وہ یہ سب بات کرے گا، لیکن مناہل نے تو کہا تھا، یا بیہا کا پوچھ رہا تھا۔ مناہل کی بات یاد آتے ہی وہ مڑی تھی تاکہ شارق سے پوچھ سکے، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ دنیا کے سارے پاگل میری ہی زندگی میں آتے ہیں، وہ بڑبڑائی تھی۔ شارق کو ڈین کے آفس جانا تھا۔ دوسرا، وہ جانتا تھا ہر لڑکی اچانک ایسے سوال پر ہمیشہ انکار ہی کرتی ہے، اس لیے لمز کے پاس رکا نہیں تھا۔ بعد میں اسے دوبارہ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے قائل کر سکے۔ ڈین کے آفس میں میٹنگ 1 گھنٹے کا وقت لے چکی تھی۔ وہ خوش خوش باہر آیا تھا جب اس کی نظر سر حمید پر پڑی تھی جو خوشگوار لہجے میں باسط سے بات کر رہے تھے۔ دیکھو شارق، اس جاب کے لیے مجھے میرے خاص دوست نے تمہارا نام ریکمینڈ کیا تھا۔ تمہاری قابلیت کے بارے میں مجھے پہلے ہی کوئی شک نہیں تھا، مگر اس ریکمینڈیشن کے بعد میرے لیے تم پہلی چوائس ہی تھے۔ اس کے ذہن میں سر حمید کی آواز گونجنے لگی تھی۔ یکدم آس پاس گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ تم بہت ضدی ہو شارق، لیکن یہ بک میری ہے، میں اسے نہیں دوں گا۔ ایک اور آواز ذہن میں ابھری تھی۔ 12 سالہ باسط اس کے سامنے کھڑا غصے سے بول رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے تمہاری گری تھی شارق، تم کب اپنی حرکتوں سے باز آؤ گے؟ یہ آواز اس کے ابو کی تھی۔ اس نے باپ سے بری طرح مار کھائی تھی۔ خالو، جانے دے اسے۔ باسط کی آواز سن کے اس کے باپ کا ہاتھ رکا تھا۔ شارق، کیوں چاہیے تمہیں بائک؟ تم جانتے ہو تمہاری آمدنی اتنی نہیں ہے بیٹا۔ باسط، بیٹا یہ چیک ہے۔ ماں کی آواز ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ یہ سر حمید اور باسط خود پر ہنستے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ الٹے قدم لیتا ہوا یونیورسٹی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کیوں وہ ہر بات اچھا بن جاتا ہے اور میں، وہ اپنے بال نوچتا ہوا بولا تھا۔ آواز میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ نہیں سر، آپ پلیز تکلف مت کریں، مجھے واپس جانا ہے، میں بس اپنے کزن کو لینے آیا تھا۔ سر حمید نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ چلیں اگلی ملاقات میں چائے کا پلان کر لیتے ہیں،
ہماری پہلی ملاقات ہے اور آپ پہلی بار میں ہی مجھے اچھے انسان لگے ہیں، سر حمید نے تعارفی انداز میں کہا تو باسط مسکرایا تھا۔ باسط بھائی چلیں، لمس کی آواز سن کر مڑا تھا اور پھر سر حمید سے مصافحہ کرتا لمس کے ساتھ چل آگے بڑھ گیا تھا۔ میں آپ سے کہا تھا نا سر سے ابیحہ کے لیے بات کیجیے گا تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ نے تو دوستی پکی کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ لمس نے اسے چھیڑا تو باسط سر جھٹکتا مسکرا دیا تھا۔ اچھا میری ٹرین 2 گھنٹے کے بعد کی ہے، جلدی سے مجھے اپنی خالہ سے ملوا لائیں، لمس نے ضد کرتے ہوئے کہا تھا۔ ضد مت کرو لمس، مجھے آفس واپس جانا ہے۔ باسط نے اسے ٹالا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا شارق لمس کے سامنے ہی اس سے بدتمیزی کرے۔ وہ لمس کو جانتا تھا اگر اس کے سامنے شارق نے ایسا کچھ کیا تو بات بہت بڑھ جائے گی۔ اوف بھائی میں اکیلی اسٹیشن پہ مسافر گنوں گی، لمس نے چڑھتے ہوئے کہا تو باسط مسکرایا تھا۔ ویکینڈ ہے تو 2 چھٹیاں ہیں میری، 2 چھٹیاں ہیں میری، میں خود تمہیں چھوڑنے واپس جاؤں گا۔ رات کی ٹرین میں بکنگ ہو گئی ہے، اب تم میرے اپارٹمنٹ میں جاؤ گی اور آفس سے واپس آ کر ہم کراچی کے لیے نکلیں گے۔ باسط نے پورا پلان ترتیب دیا تھا، لیکن تائی امی نے کہا تھا خالہ سے مل کر آنا ورنہ وہ آپ کے کان کھینچے گی۔ لمس نے ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ لمس، باسط نے اس کا نام لیا تھا تو وہ مسکرا دی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کامیاب ہو گئی تھی باسط کو منانے میں۔ وہ بھی جانے سے پہلے شارق سے مل کے پوچھنا چاہتی تھی ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے۔